لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، دنیا ہمیں اس چیز کو بھلا دیتی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ ہے ٹائم، آپ جو کچھ ابھی کر سکتے ہو نا، یہ کبھی بھی نہیں آپ کر سکو گے زندگی میں جو اس وقت میں آپ کر سکتے ہو۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، کوئی لڑکی گزر رہی ہے، دل چاہتا ہے اس کو دیکھو، خوبصورت لگ رہی ہے، اٹریکٹیو لگ رہی ہے، لیکن الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی جامع بات کہہ سکوں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ in other words کہ ان نعمتوں کا استحضار نہیں ہے، ان کو اس کا ادراک نہیں ہے، وہ اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کو آتی ہے حدیث؟ کون سی دو نعمتیں؟ کوئی بتائے گا؟ دو نعمتیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ نعمت ہے، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک ہے صحت، الصحۃ والفراغ، ایک ہماری ہیلتھ اور ایک وقت، فارغ ٹائم۔ کیوں ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نعمتیں؟ کوئی بتائے گا؟ کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں کیوں ہیں جس کے بارے میں لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں یا اس کو اگنور کر رہے ہیں یا اس کو مس یوز ہی نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی اس کی اہمیت بتائے گا؟ کیوں بچوں؟ اسلام آباد کالج فار بوائز، اس لیے سنو میری بات، اس لیے بچوں کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ زندگی، یہ موت کی تیاری کا نام ہے۔ اس دنیا کی انفارچونیٹلی اس کی گلیٹر اتنی زیادہ ہے، اس کی چمک دمک اتنی زیادہ ہے کہ یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ ہمارے اکثر بچے، نوجوان بچے خاص طور پہ اس جنریشن کے، ان کو چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکسپوجر ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا رول ماڈل ہے اور ہمیں یہی بننا ہے۔ ہمارے بھی ملینز لائکس ہونے چاہیے، ہماری بھی فالوئنگ ہونی چاہیے، ہمیں بھی یوٹیوب سے کو مونیٹائز کرنا ہے، ہمیں بھی ڈالرز کمانے ہیں، جیسے مرضی کریں۔ ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، دنیا ہمیں اس چیز کو بھلا دیتی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ کچھ تو بتاؤ بچوں، یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ ہاں، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب الرحمن، ماشاء اللہ۔ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہماری روح عالم ارواح سے آئی ہے، عالم ارواح میں واپس چلی جائے گی۔ ایک دن آئے گا اس جسم سے روح نکل جائے گی اور دوبارہ چلی جائے گی۔ یہ ڈفرینٹ عالمز ہیں، ایک عالم ارواح کا ہے، یہ عالم دنیا کا ہے، پھر ایک عالم برزخ کا ہے، پھر ایک عالم آخرت کا ہے۔ یہ ڈفرینٹ عالمز ہیں، یہ ڈفرینٹ دنیایں ہیں۔ ہم اس وقت جس دنیا میں ہیں، یہ یعنی جس عالم میں ہیں، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔
جب چلے جائیں گے اس دنیا سے پھر کیا کام آئے گا؟ یہ بھی بتاؤ. ماشاء اللہ، اعمال کام آئیں گے، اچھے اعمال کام آئیں گے، صرف اعمال نہیں. برے اعمال تو نقصان پہنچائیں گے. تو اعمال کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون سب سے بہترین اعمال کرتا ہے. بہترین اعمال کیا ہے؟ کوئی مثال دو، کوئی مثال دے. بہترین اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جی بچوں، سوری، کسی نے کچھ کہا؟ ٹھیک کہا، بتاؤ. نماز پڑھنا، ٹھیک. اور لوگوں کی مدد کرنا، ماشاء اللہ. اور نیک، وہ تو وہی بات ہے، تو پوچھ رہا ہوں نیک کام کیا ہے؟ ہاں، والدین کی خدمت کرنا، ماشاء اللہ. اور پھر بولو. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہدایت دی ہے اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت ایک جنرلائز کر دیا اس کو، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اسپیسیفکس جاننا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا نماز پڑھنا، لوگوں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اور پتہ نہیں کسی نے کیا کہا تھا، کچھ اور بھی کہا تھا. ہاں، اور کوئی اور کی بات بتاؤ. ہمسایوں کے حقوق دینا، ٹھیک. زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کو میں جنرلائز کر دوں، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ، ٹھیک. ہاں، کیا کہہ رہا؟ جزاک اللہ. چھوٹوں پہ رحمت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں رکھا آپ لوگوں نے. اس چیز کی خوشی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ہیں آف کورس، وہ تو فرائض ہیں، وہ فرض ہیں. اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے میرے بچوں، اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. نماز کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو اندر روح ہے جس کو واپس اللہ کے پاس جانا ہے، وہ چیختی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تم نے کھلایا کیوں نہیں، مجھے تم نے پلایا کیوں نہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ روح کی غذا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا بے حیثیت معاشرے میں رہنا، میرے بچوں آپ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. گھر سے شروع ہوتا ہے. والدین کی عزت، والدین کا ادب احترام، والدین کی بات ماننا. بچوں میری بات سنو تھوڑی دیر بس. میں نے کیا کہا؟ میں 3 بجے چھٹی دے دوں گا آپ لوگوں کو، تو اتنی دیر تو ہم کر سکتے ہیں نا. صبر، کیا خیال ہے؟ روز روز تو کوئی بھی بات نہیں بتائے گا میرے بچوں آپ کو. والدین سے شروع ہوں گے. گھر والوں کا خیال، اپنے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب. آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں سے تعلق کاٹ دینا حرام ہے ہمارے دین کے اندر. ہماری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پھپھو سے بات نہیں ہو رہی، ماموں سے نہیں ہو رہی، خالہ سے نہیں ہو رہی، چچا سے نہیں ہو رہی، تایا سے نہیں ہو رہی. یہ بالکل حرام ہے. قطع رحمی حرام ہے. صلہ رحمی لازم ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں. یہ اچھا عمل ہے. تو گھر سے شروع ہوگا. اپنے گھر کے بڑوں کی عزت، اپنے گھر کے چھوٹوں سے پیار. باقی معاشرے میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ رحمت، چھوٹوں سے پیار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو وقت دوں گا اچھا، کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہمارا ہی نہیں ہے. یعنی وہ امت مسلمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیمار کی عیادت کرنا، کوئی انتقال کر جائے اس کے جنازے پہ جانا، کسی کا حال پوچھنا، کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کو دلاسا دے دینا، یہ سارے نیک اعمال ہیں. جب واپس جائیں گے اللہ کے پاس تو میرے بچوں اعمال ہی کام آئیں گے. اعمال کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے. وہی 2 چیزیں جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا. ایک تو صحت چاہیے. صحت ہوگی، اب یہاں پہ اللہ کا شکر ہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں الحمدللہ. تو میں آپ سے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں.
اگر میں کھڑا نہ ہو سکتا، میرے درد ہوتا، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا، میرے پیٹ میں درد ہوتا، میرے سر میں درد ہوتا، تو میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو صحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تو میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے، میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں آپ سے ایک اچھی بات کر سکتا ہوں، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اور دوسرا وقت، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مشغول ہو جاتے ہیں بیچارے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام کر سکیں کوئی اچھا۔ مثال کے طور پہ کسی پہ قرضہ چڑھ گیا بہت شدید، اب اس نے قرضہ اتارنا ایک ہفتے کے اندر، اب اس کے اوپر پریشر ہے، وہ کہے گا کسی طریقے سے میں ادھر جاؤں، میں ادھر جاؤں، میں ایکسٹرا جاب کر لوں، میں تین جابز کر لوں، میں صبح کی جاب کر لوں، دوپہر کی کر لوں، رات کی کر لوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں نے قرضہ اتارنا ایک ہفتے کے اندر۔ تو بیچارہ اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ اور کر سکے۔ تو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے ٹائم۔ بچوں، یہ صحت اور وقت یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کو یوز کر کے انسان اپنی آخرت کما سکتا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک نعمت بھی نہ ہو انسان کے پاس تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا جو اسے کرنا ہے۔ تو یہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صحت اور فارغ ٹائم۔ اور آپ نوجوان بچوں کے پاس صحت ہے، نوجوانی میں انسان کو جنرلی صحت ہوتی ہے، کچھ کے اوپر اللہ کا امتحان آتا ہے، کچھ لوگ بیچارے جوانی میں بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پہ صبر کریں گے، صبر پہ بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ نوجوانی میں انسان کے پاس صحت تو ہوتی ہے، رائٹ؟ انسان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتے، ڈائبٹیز نہیں ہوتی، کولیسٹرول ایشوز نہیں ہوتے، باقی جو جنرل جو بڑھاپے میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں انسان کی صحت کے ساتھ، آپ کے پاس وہ موجود ہے نعمت۔ اور جتنا وقت آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ بھی میرے بچوں جب بعد میں شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، ان کی ذمہ داری، ان کی دیکھ بھال، نوکری، یہ وہ سب ملا کے پھر وقت بھی کم ہو جاتا ہے انسان کے پاس۔ یہ ہے ٹائم۔ آپ جو کچھ ابھی کر سکتے ہو نا، یہ کبھی بھی نہیں آپ کر سکو گے زندگی میں جو اس وقت میں آپ کر سکتے ہو۔ بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن بدقسمتی سے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس وقت کو برباد کرنے میں لگا ہوتا ہے، اس وقت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بدقسمتی سے ہم لوگ بس اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، رائٹ؟ یہ دیکھا، وہ دیکھا، یہ کلپ، وہ کلپ، یہ آڈیو کلپ، وہ ویڈیو کلپ، بس اسی کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا ہم کو۔ کچھ بھی کریں اللہ کی خاطر کریں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے آنیسٹلی، اگر میرے پاس بھی اتنا وقت ہو کہ میں آپ کے پاس آ کے 2-3 دن بیٹھوں، وائس پرنسپل صاحب مجھے اجازت بھی دیں، پتہ نہیں اجازت دیں گے کہ نہیں، کہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن گزار سکوں۔ لیکن اگر میں آپ کے ساتھ دن گزاروں تو ہم بیٹھ کے کوئی پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم بے حیثیت نوجوان بچے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو اپرچونٹی آپ کے پاس ہے وہ تو کر سکتے ہو نا۔ آپ گھر میں اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہو، پڑھائی اچھی کر سکتے ہو اللہ کی خاطر، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس پڑھائی کی بیس کے اوپر کل کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کروں گا۔ آپ زندگی میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہمارے علم کے اندر ڈیپتھ نہ ہو، گہرائی نہ ہو، رسوخ نہ ہو۔ اگر سپرفیشل علم حاصل کرو گے نا، بس جلدی بس پیپرز ہو جائیں، امتحان پاس ہو جائیں، تو جب فاؤنڈیشن ہی ہماری اتنی کمزور پڑے گی تو آگے ہم زندگی میں کیا ریسرچ کریں گے؟ کیا ہم انسانیت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر اس کی آپ نیت اچھی کر لو تو آپ کی کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھس، جو بھی ساری سائنسز آپ پڑھتے ہو یا آرٹس پڑھتے ہو، وہ ساری کی ساری بھی نیک عمل کے اندر ٹرانسفارم ہو جائیں گی۔ انما الاعمال بالنیات، اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل جو ویسے لگتا ہے دنیا کا عمل ہے، لیکن وہی عمل آخرت کا عمل بن جائے گا اگر اس کے اندر نیت آپ اچھی کر لو۔ اچھی پڑھائی کرو، کسی کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، کسی کا خیال کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک اس مینٹیلٹی، اس مائنڈ سیٹ کے اندر آؤ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اور بھی بہت کچھ میں نے کہا آپ کر سکتے ہو۔ آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن تو نہیں کہنا چاہیے مجھ کو، لیکن ایک ایسا گروپ بنا سکتے ہو کہ ہم چلو یار ویکینڈ کے اوپر ہم جا کے ہم کسی کی خدمت کریں گے۔ ہم ایسا کریں گے مثال کے طور پہ کہ کسی ہاسپٹل میں جا کے
ہم والنٹیئر کریں گے کہ جی آپ کو کوئی خدمت چاہیے، اس کے لیے آف کورس سیٹ اپس چاہیے، آپ کو ان کی آرگنائزیشن سے بات کرنی پڑے گی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کچھ کرنا چاہے نا تو نوجوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. بوائے اسکاؤٹس ہوتے ہیں فار ایگزامپل، بوائے اسکاؤٹس وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہو آنیسٹلی آپ آگے بڑھو، آپ کہو کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ہماری ایک ٹیم ہے 10 لڑکوں کی، 15 لڑکوں کی، 20 لڑکوں کی، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں سوشل ویلفیئر کا کام، ہمیں گائیڈ کیا جائے. اب آگے بڑھو. میں وائس پرنسپل صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ان کے پاس آؤ، آپ ہم سے رابطہ کریں سر. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمارے اپنے ریسورسز ہیں، اپنے کانٹیکٹس ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بچوں اس وقت میرا جو کام ہے بتانے کا وہ ہے اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا کہ میں نے تھاٹ پروسیس چینج ہو. دیکھو بات کرنے سے صرف تھاٹ پروسیس چینج ہو سکتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ کچھ اور نہیں کر رہا، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے انسان کی تھاٹ پروسیس چینج ہوتی ہے. یہ چیز کی ریئلائزیشن کہ بچوں میں نے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور وہاں پہ صرف اعمال کام آئیں گے، نیک اعمال، برے اعمال انسان کو نقصان پہنچائیں گے. اسی لیے بچوں یہ بات سنو غور سے، یہ جو آپ کی عمر ہے نا یہ اتنی قیمتی ہے اللہ کی نظر میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پہ. اس وقت پتہ ہے کتنا دور ہے سورج؟ لاکھوں میل دور ہے، رائٹ؟ گرمیاں ہوتی ہیں تو اس کا اینگل ایسے بن جاتا ہے کہ اتنی شدید تپش محسوس ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے. 1 میل دور، سوچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا بس، اور ہر بندہ اس سایہ کی تلاش میں جانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے بھی یہ سایہ مل جائے، لیکن سب کو نہیں ملے گا. کچھ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سائے میں جگہ دیں گے، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جانتے ہیں. اس ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اس سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ. امام عادل، ایک جسٹ رولر جو حکمرانی کرے انصاف کے ساتھ کرے، سب کا خیال کرے، ایک ایک انسان کی اس کو فکر ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، سب کو انصاف مل رہا ہے نہیں مل رہا. امام عادل امام کو اللہ تعالیٰ اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے. کتنی بڑی اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے کہ کوئی حکمرانی کرے یا کسی بھی اس ادارے کا امام ہو، مثال کے طور پہ کوئی بھی امام لیکن عادل ہو. ساتھ اللہ کرے مجھے یاد آ جائے، لیکن جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ میں بتاؤں گا. ایک اس کے اندر ہے جو کہ نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑا اپنی جوانی گزارے. اب سوچو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کو بہت پیار ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگوری ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مصلی کے اوپر کھڑے ہیں. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ کسی بچے نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا، یہی تو عبادت ہے. نوجوانی کیوں خاص طور پہ اللہ کو اتنا پیار ہے اس نوجوان سے، اس جوان سے جو اپنی جوانی، بڑھاپا نہیں، جوانی تو سب کی آتی ہے، میری بھی آئی تھی چلی گئی، جو اپنی جوانی کا فیز اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. کیوں اللہ کو اتنا پیار ہے؟ اس سے کیونکہ جوانی کے اندر جذبات، اندر ایک کیفیت یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. خاص طور پہ جو جوانی کے خاص جذبات، احساسات ہوتے ہیں، انسان کی جنسی خواہشات اندر جو پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں. جب انسان کو یہ سوشل میڈیا کے دور میں ہر بے حیائی کی چیز دیکھنے کا اندر سے نفس مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، کون ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اپنی نظر کو جھکانا ہے، بے حیائی کی چیز نہیں دیکھنی ہے،
اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے اپنی نظر کو جھکاتا ہے اور نہیں دیکھتا ہے. کدھر ہے یہ ایسے نوجوان؟ اب آپ سوچو، ایک نوجوان بچہ آپ میں سے، اس کو اندر سے نفس چیختا ہے، بہت نیچرل ہے، رائٹ؟ کوئی لڑکی گزر رہی ہے، دل چاہتا ہے اس کو دیکھو، خوبصورت لگ رہی ہے، اٹریکٹیو لگ رہی ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کی بات میرے ذہن میں آتی ہے، اللہ کا حکم قرآن میں آتا ہے یاد کہ میں نے نظر نیچی کر لو، مت دیکھو اس کو اس نظر سے، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی نظر جھکا لیتا ہوں، اور نفس اندر سے کہہ رہا ہے دیکھو، میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھنا. اس نوجوان لڑکے کو اللہ تعالیٰ، اور لڑکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس ایک سائے کے. جب نماز کا وقت آئے گا نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. جب کہیں خرچ کرنے کا موقع آئے گا، اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں خرچ کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، 2 لڑکے بیٹھ کے تیسرے کی غیبت، 3 بیٹھ کے چوتھے کی غیبت نہیں کروں گا. یہ ہے عبادت. اب سوچو نوجوانی کے اندر اگر کوئی ایسا لڑکا، لڑکی، نوجوان، بچہ، بچی ہوں جو عبادت میں گزار دے، کیا اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے؟ کدھر ہے ایسے نوجوان ہمارے؟ اچھا، اسی میں تیسری ایک کیٹیگوری جو خاص طور پہ اسی سیکشول اٹریکشن سے متعلق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص، اس کو کوئی لڑکی دعوت دے گناہ کی، زنا کی، اور ایسی عام چلتی پھرتی راہ چلتی لڑکیاں نہیں جو کہ جن کا کوئی حسب نسب ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک خوبصورت شکل صورت والی اور ایک اچھے نسب والی لڑکی، یعنی جس کی طرف ایک نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ کے درمیان انسان کی نیچرل اٹریکشن ہو ہی نہ، ذات حسب و جمال، وہ دعوت دے اور انسان کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا. اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ، اس لڑکے کو، لڑکی کو، مرد کو، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ بھی 7 میں سے ایک ہے. ایک چوتھا اس میں یہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، ایسا آدمی، ایسا لڑکا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہو، معلق ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. کیا مطلب ہے معلق ہونا؟ ہر وقت ایک نظر گھڑی پہ ہو، یار عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، مسجد کدھر ہے؟ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، مسجد کہاں ہے؟ عشاء کا وقت ہو گیا، مسجد کہاں ہے؟ صبح الصلاۃ خیر من النوم، آواز آتی ہے نماز نیند سے بہتر ہے، کڑک کر کے آنکھ کھولتا ہے، وضو کرتا ہے، سردی میں پہنچ جاتا ہے مسجد. اس کو بھی اللہ اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے. ایک وہ شخص ہوگا جس کو وہ اکیلا بیٹھا ہے، کوئی نہیں ہے ارد گرد، اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کی محبت میں اللہ اس کو بھی اپنے اس سائے میں جگہ دیں گے. ایک وہ شخص جو اتنے اخلاص سے اللہ کے لیے کسی کی مالی مدد کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اتنے اخلاص سے کسی کو دکھاوا نہیں کرتا، ریا نہیں کرتا. اللہ اس کو بھی اس سائے میں جگہ دیں گے. ہمیں تلاش ہونی چاہیے. جب میں تھا نا، میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنی تو میرا دل چاہتا تھا میں یہ ساری کیٹیگوریز میں آ جاؤں، یہ سارا کا سارا میں کروں. میری جوانی بھی ایسی ہو، کبھی خدا نہ خواستہ گناہ کی دعوت ملے تو انکار کر دوں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا کوئی گناہ، کسی لڑکی کی کوئی پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. میں نظر اپنی جھکا کے رکھوں، دل کو مسجد سے لگا کے رکھوں، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کروں،
ہاں، دل میرا مسجد کے ساتھ لگا ہو، اللہ کے ذکر میں کہیں اکیلے میں بیٹھا ہوں، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، کبھی دل نرم ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ بچوں یہ ہے آخرت، یہ اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، قبر میں کتنے ہوں گے؟ 3۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو جانتے ہو؟ کون ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ پہلا، عمر کیسے گزاری، ساری زندگی کیسے گزاری تم نے؟ پھر ایک سوال ہوگا، پتہ ہے کیا؟ جوانی کیسے گزاری تھی؟ خاص سوال، یہ ایج، یہ صحت والی، یہ فارغ وقت والی، یہ ہمت والی، یہ پیشن والی، اس کو کہاں لگایا تھا؟ اپنی صحت کو کہاں لگایا تھا؟ بیکار چیزوں میں وقت ضائع کیا، بے حیائی دیکھتے رہے، غلط کاموں میں پڑے رہے، کیا کیا؟ جوانی کے بارے میں تو بتاؤ۔ مال کہاں سے کمایا؟ کرپشن کی، جھوٹ بولا، غیبت، سود لیا، دھوکہ دیا، ناحق مال کھایا، کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کدھر خرچ کیا؟ کہاں کیا؟ جوئے میں لگایا، بے حیائی کے کاموں میں لگایا، شراب خریدی، یا نیکی کی، لوگوں اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، جو کہ اچھی بات ہے، لوگوں کی مدد کی۔ 5واں سوال، جو علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن۔ بچوں، یہ آخرت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو سمجھ جائے جتنی جلدی، اور اپنے آپ کو مولڈ کر لے، اپنے آپ کو اس ٹرانسفارم کر لے اس موڈ میں جو کہ آخرت کا موڈ ہے۔ زندگی بھی میرے پیارے بچوں، میں آپ کو بتاؤں، اتنی برکتیں آئیں گی، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ زندگی بھی بابرکت بن جائے گی، اس میں بھی خیر ہی خیر ہوگی، سکون ہوگا، دلی سکون ہوگا، مال بھی آئے گا۔ مال نہیں کہیں جا رہا بچوں، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، مال کہیں بھی نہیں جائے گا۔ مال بھی آئے گا لیکن بابرکت آئے گا، سکون کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، اور آپ کے اندر وہ ہے ہمت سب میں۔ آپ لوگ جھوٹ چھوڑ سکتے ہو، آپ لوگ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ سکتے ہو، آپ لوگ کرپشن چھوڑ سکتے ہو۔ یہی ہمارے مسائل ہیں نا ملک کے، کرپشن، جھوٹ، وعدہ خلافی، ظلم، اندھیرے، ناانصافیاں، ہم سارے پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی یقیناً ہوں گے۔ تب اس کو کیسے بدلیں؟ اس کو آپ بدل سکتے ہو، انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ ابھی بچے ہو، انشاءاللہ پڑھ رہے ہو، بڑے ہوگے، کوئی نہ کوئی عہدہ سنبھالو گے، کوئی پوزیشن پہ پہنچو گے، لیکن میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ 20 سال لگیں گے، کتنے لگیں گے؟ 20، 25 سال، 30 سال، لیکن چلو 30 سال میں بھی اگر ہمارے کوئی روشنی نظر آئے تو ایک ڈھارس بن جاتی ہے نا، ایک ہمت ہو جاتی ہے کہ چلو 30 سال میں اس ملک کا مستقبل کوئی ہے۔ لیکن میرے بچوں سنو، اگر آپ بھی نہیں کرو گے نا، آپ بھی جھوٹے ہوگے، آپ بھی خیانت کرو گے، آپ بھی کرپشن کرو گے، آپ بھی لوگوں کا حق مارو گے، ادھر میری بات سنو، آپ بھی وہی سب کچھ کرو گے جو ہو رہا ہے۔ ادھر میرے بچوں، ادھر میں ادھر ہوں۔ اگر آپ بھی وہی سب کچھ کرو گے تو کوئی مستقبل نہیں ہے ہمارا، آپ کے بچے بھی روئیں گے خدا نہ خواستہ، ورنہ وہ بھی کسی روشنی کی تلاش میں رہیں گے، وہ بھی نا امید ہو جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ بچوں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے اس وقت کو استعمال کرو، اللہ نے جو نعمت دی ہے نا صحت کی اور وقت کی، اس کا صحیح استعمال کرو انشاءاللہ۔ اچھی پڑھائی کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، سچ بولو، نماز وقت پہ پڑھا کرو، بے حیائی سے بچوں نظر کو جھکاؤ۔ کوئی ہمت پیدا کرے، کوئی ہو مرد کا بچہ جو کہ اس بے حیائی کی چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ ہے مردانگی، یہ ہے ہمت، اور اللہ کی محبت حاصل کرو، اس سائے میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرو میرے بچوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے وقت دیا، اور ایڈمنسٹریشن کا بھی کہ انہوں نے وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔